السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ ابھی 21ویں پارے کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ وہ لوگ جو ہمارے دین میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم انہیں توفیق دیتے ہیں، ان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے، محسنوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے ان خاص بندوں کا تذکرہ فرمایا ہے جنہیں اللہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے، اور وہ توفیق کن کو ملتی ہے؟ ان لوگوں کو ملتی ہے جو اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی دین کے لیے، اللہ رب العالمین کے دین کے لیے محنت اور انتھک کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق بخشتا ہے۔ لیکن جو مغفل ہو، دین سے بے پرواہ ہو، اپنی مقصد حیات سے غافل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو توفیق نہیں دیتا ہے، گناہ گاروں کو توفیق نہیں دیتا ہے۔ توفیق اس کو ملتی ہے جو دین کے امور میں محنت اور جستجو کرتا ہے، دین کی طلب رکھتا ہے، اللہ کی محبت رکھتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں ہم انہیں اپنے راستے میں ہدایت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں۔ وإن اللہ لمع المحسنین، یقیناً اللہ تعالیٰ محسنوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہم اور آپ دیکھیں، ایک وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور ایک وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ تو جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ کبھی فرائض کے ساتھ اور نوافل کی پابندی کرتے ہیں، نوافل کی پابندی کے ساتھ دن اور رات میں دن میں نماز پڑھتے ہیں، رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق دیتا ہے۔ فجر میں اٹھنا اتنا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ ان کی نیند کو کھول دیتا ہے۔ عصر کی نماز میں ڈیوٹی چھوڑ کر کے مسجد میں آنا اور جماعت سے پابندی کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے۔ ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا اور گرمی کے موسم میں گرم پانی سے وضو کرنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ دھوپ کے موسم میں، بارش کے موسم میں، ٹھنڈی کے موسم میں آدمی اپنے گھر سے نکلتا ہے اور مسجد میں جا کر کے جماعت سے نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہے جو بندے کے ساتھ شامل حال ہے۔ روزہ اتنا مشکل عمل ہے، لیکن بندہ تھوڑی محنت کرتا ہے، تھوڑی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اسے توفیق سے نوازتا ہے۔ روزہ رکھ کر کے آدمی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل، صدقات و خیرات کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اپنا سارا کام سیٹ کرتا ہے، اپنا کاروبار بھی چلاتا ہے، اور پھر جو کماتا ہے اس میں صدقہ بھی کرتا ہے۔ یہ توفیق ہی تو ہے کہ روزہ رکھنا اتنا مشکل کام ہے، اللہ رب العالمین بندے کو توفیق بخشتا ہے۔ بندے نے ہمت کی، شدید گرمی کا موسم ہے، سخت دھوپ ہے، پیاس لگنے والا موسم ہے، لیکن اس کے باوجود بندہ محنت کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے ہموار کر دیتا ہے۔ اسی ماہ مبارک میں آدمی اعتکاف کرتا ہے اور اپنے ساری مشغولیات سے بالکل کٹ کر کے، الگ ہو کر کے مسجد میں جا کے بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق ہے۔ دوسرے لوگ وہ کام نہیں کر پاتے ہیں، لیکن اللہ کا وہ بندہ جو اپنے دل میں ایک ارادہ رکھتا ہے، نیت کرتا ہے، حوصلہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مشکل کام کو اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ مال کمانا اور مال کما کر کے خرچ کرنا ایک مشکل کام ہے،
لیکن اللہ رب العالمین کی رضا کے واسطے، اللہ کی جنت کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، حج کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، اور رات کو قیام کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، دن میں کام کرتا ہے، رات میں نیند کو قربان کر کے اللہ رب العالمین کے لیے نماز ادا کرتا ہے. تو یہ توفیق جو مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بندہ نیک جذبہ اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اور اس نیکی کے تعلق سے محبت پیدا کرتا ہے، دل میں لگاؤ رکھتا ہے، اور پھر اس کے نتیجے میں جہاں تھوڑی سی بندہ کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل کو آسان بنا دیتا ہے، اس کے راستے کو کشادہ کر دیتا ہے، راستہ ہموار کر دیتا ہے، آسانی فراہم کرتا ہے. بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے ہیں. کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ کیونکہ مشکل کام ہے، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے. لیکن ایک وہ بندہ ہے جو روزہ رکھتا ہے اور گرمی کے موسم میں پورے مہینے کا روزہ رکھتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے. ایک شخص رات کو جاگنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، لیکن ایک ہی شخص ہے، اللہ کا بندہ ہے، جو راتوں میں قیام بھی کرتا ہے، شب قدر میں جاگتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، رات میں تراویح پڑھتا ہے. لیکن ایک بندے کے لیے کام مشکل ہو رہا ہے اور دوسرے بندے کے لیے کام آسان ہو رہا ہے. تو دراصل یہ ہے کہ بندہ اپنے اندر ہمت کرے، حوصلہ رکھے، سچی نیت رکھے، اللہ رب العالمین سے محبت کرے. یہ تھوڑی سی بندہ کوشش کرے، اللہ تعالیٰ مشکل معاملات کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے. اسی کو قرآن نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو تھوڑی سی محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے راستے میں ان کو توفیق دیتے ہیں، ان کے راستے کو ہموار کر دیتے ہیں، ان کو ہدایت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں. جو آدمی دل کشادہ رکھتا ہے، دل صاف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توفیق بخشتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. بہرحال جس نے خرچ کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. اور حسنہ کی تصدیق کی، جنت کی تصدیق کی، آخرت کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. ایمان اگر خالص ہے، دل میں سچی تڑپ ہے، نیت صاف ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. قرآن کہتا ہے کہ ہم ان کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیں گے. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى. لیکن جو بخیلی کرے، مال کو رو کے رکھے اور بے نیاز ہو جائے، کسی سے کوئی مطلب نہ رکھے، مال کو صحیح صحیح کر رکھے، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى. اور حسنہ کی تکذیب کر دے، جنت کا انکار کر دے، آخرت پر ایمان نہ رکھے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو جہنمی کام، جو برا کام ہے، شیطانی کام ہے، ہم اس کام کو اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں. دیکھیے، نیک کام کرنے سے نیکی کی توفیق ملتی ہے، اچھا کام کرنے سے اچھائی کی توفیق ملتی ہے، گناہ کرنے سے گناہ کی توفیق ملتی ہے، نیکی سے نیکی آسان ہوتی ہے، برائی سے برائی آسان ہوتی ہے. آپ سوچئے، رمضان کا اتنا مبارک مہینہ ہے، اتنا اہمیت والا مہینہ ہے، اس میں کس قدر مشقت والی نیکیاں ہیں. روزہ رکھنا مشقت والا کام ہے، رات میں جاگ کر کے تراویح کی نماز پڑھنا مشقت والا کام ہے، رات میں شب قدر میں جاگنا مشقت والا کام ہے، رات میں دن رات 10 دن تک کا اعتکاف کرنا مشقت والا کام ہے، حج عمرہ کے لیے سفر کرنا اور پیسہ خرچ کرنا مشقت والا کام ہے. لیکن اللہ رب العالمین بندوں کی سچی نیت کی وجہ سے، صرف اچھی نیت کرنے کی وجہ سے، جذبہ رکھنے کی وجہ سے، دین پر توجہ دینے کی وجہ سے، کوشش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری مشکلات کو آسان کر دیتا ہے. تو وہ عشاء کی نماز بھی پڑھتے ہیں، تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہیں، لیٹ سے سوتے بھی ہیں، اور فجر میں سحری کرنے کے لیے 1 گھنٹہ پہلے بیدار بھی ہو جاتے ہیں. یہ ماہ رمضان ماہ تربیت ہے. آپ غور کیجیے، اللہ رب العالمین بندے کو کیسے نیکیوں کی توفیق دیتا ہے اور کیسے اس کو آسان بنا کے پیش کرتا ہے کہ عام دنوں کے مقابلے میں انسان جلدی سوتا ہے اور لیٹ سے اٹھتا ہے، لیکن ماہ مبارک میں انسان لیٹ سے سوتا ہے اور پہلے جاگتا ہے. رمضان کی رات میں تراویح اور پھر سحر کے وقت میں سحری، تو گویا یہ 1 گھنٹہ تاخیر اور 1 گھنٹہ تعجیل، یعنی مقدم پہلے. لیکن دوسرے مہینوں میں یہ کام نہیں ہوتا ہے، آدمی جلدی سو جاتا ہے اور تاخیر سے اٹھتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی توفیق ہے. ہم نے پہلے رمضان کو یہ نیت کی، پہلے رمضان سے ہمت کر لی کہ نہیں، روزہ رکھنا ہے، رات میں قیام کرنا ہے، سحری کرنی ہے، اور شب قدر میں جاگنا ہے، نیک کام کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، صدقات و خیرات کرنا. ہمت کر لی، اللہ رب العالمین نے توفیق دے دی.
لیکن وہ لوگ جو خواب غفلت میں رہے، نہیں رمضان بہت بھاری موسم ہے، بھاری مہینہ ہے، نیک کام کیسے ہو سکتا ہے، روزہ رکھنا بڑا مشکل کام ہے، رات میں جاگنا مشکل کام ہے، وہ لوگ جو مشکل میں رہ گئے، نیت نہیں کیے، اللہ نے توفیق نہیں دی. تو دراصل نیت کا کھیل ہے. نیت میں اگر درست ہو تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے، لیکن اگر نیت میں کھوٹ ہو، ایمان میں جھول ہو تو اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے. لہذا ہم نیک نیتی کے جذبے سے زندگی گزاریں، اپنے دل کو صاف رکھیں، ہمیشہ جذبہ رکھیں، حوصلہ رکھیں اور نیک کام کرنے کی تگ و دو تلاش میں رہیں. اللہ تعالیٰ نیک کام کی توفیق دیتا رہے گا اور ہم نیک کام کرتے رہیں گے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی توفیق دے، برائی سے بچائے، فحش کاموں سے بچائے، دنیا میں جب تک زندہ رکھے، ایمان اور توحید پر قائم رکھے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.